السلام علیکم جی. آج کی اہم خبر یہی ہے کہ اعظم سواتی صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے اور عدالت نے ان کو جیل سے رہا کرنے کا حکم دے دیا. یہ ضمانت کی درخواست جو تھی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لگی ہوئی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پہلے بھی ایک ضمانت کی درخواست لگی تھی ان کی رہائی کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی اچھا آرڈر پاس نہیں کیا تھا. اس کے بعد مطلب کوئی مؤثر آرڈر پاس نہیں کیا تھا، تو لہٰذا اس کے بعد پھر سیر کے اوپر لے جایا گیا جناب سواتی صاحب کو. اور مسٹر اعظم سواتی جو ہیں، صاحب کہنے کو دل نہیں کرتا اس گھٹیا آدمی کو، لیکن مسٹر سواتی جو ہیں ان کو سیر پہ لے جایا گیا. وہ گالیاں بکتا ہے نا، جھوٹ بھونکتا ہے، گالیاں بکتا ہے، غریبوں پہ ظلم کرتا ہے، اس لیے میری کچھ ذاتی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بشیرہ المعروف اعظم سواتی جو ہے وہ میری کو ذاتی اس کے ساتھ کیا ہونی ہے یار. ایک بندہ جو ہے بیٹھے بیٹھے لوگوں کو دل دکھاتا ہے، ان کو گالم گلوچ کرتا ہے، تو میری اس کے ساتھ واحد یہی ہے. اگر وہ صرف مظلوم ہوتا، ٹھیک ہے، اور ایک دیکھیں پہلی دفعہ آپ سے غلطی سہون ہو جاتی ہے، دوسری دفعہ جب آپ پھر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ نے انٹینشنلی کی. ٹھیک ہے، اے ہوں سارے تے اصول لاگتا جی. ٹھیک ہے، ہمیں ایک دفعہ کہیں سے اگر سبق مل جائے نا، سبق کیا ملے، کہیں سے کوئی مطلب کہ پتہ چل جائے کہ یہ غلط کام ہے، ہم دوبارہ اس طرف نہیں جاتے. لیکن آپ زیادہ شدت کے ساتھ اس طرف جائیں اور وربلی بھی جائیں، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بھی گالم گلوچ کریں، پھر سوشل میڈیا کے اوپر اپنے فٹ سٹیپ چھوڑیں. ٹھیک ہے، اے میں کرنا پہ جنہیں جو کچھ کرنا ہے. تو اعظم سواتی صاحب جو تھے ان کی یاترا کروائی گئی. پہلے ان کو بلوچستان لے جایا گیا، پھر سندھ لے جایا گیا. اچھا پنجاب پتہ نہیں کیوں نہیں لے آیا گیا، ٹھیک ہے، کے پی کے بھی نہیں لے آیا گیا، لیکن سندھ اور بلوچستان کی ان کی یاترا کروائی گئی اس ٹھنڈ کے موسم کے اندر. تو بھائی مجھے بھی اگر آپ نے اٹھانا ہے نا تو ٹھنڈ میں اٹھانا ہے، گرمی اپنے کو برداشت نہیں ہوتی آپ. تو خیر وہ ایک سب جیل قرار دے کے اسلام آباد میں ہی کسی محکمے کے دفتر کو، تو وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہوا تھا. ان کو پنجاب کی سب جیل کے اندر نہیں بھجوایا گیا، اڈیالہ میں. خیر اعظم سواتی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے وربلی بھی انہوں نے جو آخری جنازہ نکلا ہے نا پی ٹی آئی کا، جس میں انہوں نے اسلام آباد کی حکومت الٹانی تھی اور اپنی 2 حکومتیں توڑنے کا اعلان کر کے پی ٹی آئی وہاں سے واپس آ گئی تھی، وہ جو جنازہ تھا نا ان کا، جس کے لیے انہوں نے بڑی دیر سے اہتمام کر رکھا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، الٹا کے مارے گے، رانا ثناء اللہ کو مونچھوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے، رانا ثناء میں بندوق لے کے آ رہا ہوں. وہ کتنے گئے جعلی پٹھان جڑے بندوقاں لے کے آنا سی جنہوں نے، ٹھیک ہے نا، تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. گالاں کڈنیاں ہوندیاں تو پشتو چ کٹ دینے تاکہ کوئی سمجھے نا. وہ کتنے گیا وہ جعلی پٹھان؟ آیا نہیں پھر دوبارہ منسٹر کے پی کے کا، نظر نہیں آیا پھر دوبارہ کہیں. تو خیر وہ ساری دھمکیاں لگا رہے تھے. تو اس وقت جناب وہ اس کو آپ جب اس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر آپ اس کو پی ٹی آئی کا جنازہ ہی کہہ سکتے ہیں نا. تو وہ جو جنازہ نکلا تھا اس جنازے کے اندر یہ صاحب جو تھے انہوں نے 2 خطاب کیے تھے. اگر میں آپ کو یاد دہانی کرواتا چلو تو پہلے چونکہ جو ان کا مقام ہے اس مقام پہ ان کو بلایا گیا تو یہ بک بک کر کے چلے گئے. عمران احمد خان نیازی نے اپنے خطاب سے عین پہلے اس کو گالم گلوچ اور بکواسیات اور واہیات بکنے کے لیے دوبارہ بلایا، اور پھر اس نے دوبارہ تقریر کی اور دوبارہ تقریر کے اندر وہ بکواسیات کی. میں بکواس وہ دہرانا نہیں چاہ رہا، اس لیے میں بکواسیات اور واہیات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ وہ انہوں نے کچھ لوگوں کے خلاف گالم گلوچ کی. اچھا پھر اس پہ عمران احمد خان نیازی کی تسلی نہیں ہوئی تو پھر اس نے اس باندر کو پھر کہا ہوگا کہ اور کر، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جناب ٹویٹس کر دی جس کے اندر کسی کو مطلب کہ کسی کی والدہ کی شان کے اندر گستاخی تھی. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، جن کی والدہ کی شان کے اندر گستاخی تھی ان کا بھی نام نہیں لے رہا، اور جو اس نے گالی بکی اس کا بھی نام نہیں لے رہا، اور ساتھ میں یہ دھمکی کی تھی کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور میں تمہارا پیچھا کروں گا، یہ ہے وہ ہے. اور ڈرندہ نہیں تو بدماش ہے. امریکہ تو مبینہ طور پہ فراڈ کر کے بھاگے ہوئے ہیں آپ، اور یہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اخلاقیات کے درشن دے رہے ہیں اپنے پیر و مرشد کی طرح. رمل تک تو چھوڑا نہیں اس نے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو آگے بتاتا کہ لوگ بچے آپ کے گندی گندی ویڈیو دیکھتے ہیں اندر بیٹھ کے ہم جو تو کرتا رہے وہ کوئی بچے کرتے. یہ چونکہ خود یہ کچھ کرتا رہا ہے تو اس کا خیال ہے باقی لوگوں کے بچے بھی یہی کچھ کر رہے ہوں گے.
نئی نسل کے پاس یار پب جی سے بھی ایڈوانس گیمز آ گئی ہیں, وہ کھیلنے کے علاوہ کوئی وقت نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اس میں لگے رہتے ہیں, یا پھر ان کی آن لائن جو ٹیچنگ وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں لگے رہتے ہیں. آپ چونکہ 3rd ڈویژن میں پاس ہو نا عمران احمد خان نیازی, اور تم نے کبھی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لایا 3rd ڈویژنر بلکہ 3rd گریڈر, تو اس لیے تمہارا خیال ہے کہ چونکہ تم نے وہ بچے کتابیں بھی پڑھتے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, اور دنیا کے اندر اس وقت اگر آپ آکسفورڈ کے اور یہ والے کون سے ایگزام کہلاتے ہیں یار, وہ لیول کے, لیول کے جو ہمارے بچے دیتے ہیں, یہ اگر آپ ایگزام دیکھیں تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ٹاپ 100 میں تو کسی کو کھنگڑے نہیں دے رہے ہوتے کسی دوسرے ملک کے, کافی ملکوں کے اندر یہ ایگزام ہوتا ہے, تو ٹاپ 100 کے اندر تو ہمارے بچے کھنگڑے نہیں دے رہے ہوتے. تو وہ جو کھنگڑے نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پڑھ رہے ہیں, تمہاری طرح نہیں کر رہے. انہوں اپنا خیال آ جاتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں سا وہی اج کل کے بچے کرتے ہونے کا, نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو خیر بات ایسے ہی ادھر ادھر ہو گئی. تو اس نے کہا ہوگا, میں اس بات کے اوپر ازیوم کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ ایک ایک چیز, ایک ایک گالی, ایک ایک بہتان, ایک ایک بکواسیات, ایک ایک واہیات اپنی نگرانی میں کرواتا ہے عمران احمد خان نیازی. اگر آپ کو میں وہ بتاؤں, وہ جانور نما انسان جو ہے, یا انسان نما جانور جو ہے جس کا نام ہے, وہ یار وہ نام لینے کو اس کا پورا دل نہیں کرتا, اس میں بہت بڑی عظیم ہستیوں کے نام آتے ہیں, گنڈا پوری کہہ لیتے ہیں اس کو, ہے وہ گنڈا پوری جو ہے, وہ جس کے اندر سے انسان کی آواز برآمد نہیں ہوتی. یار ہالی ووڈ کے اندر اگر کسی نے آڈیو افیکٹ لگانا ہو کسی خونخوار جانور کا تو وہاں اس کی آواز لگائی جائے, ٹھیک ہے, اس شخص کی بات کر رہا ہوں گنڈا پور کی. تو گنڈا پور جو ہے, اس نے جو بکواسیات اور واہیات بکی تھیں کشمیر کے الیکشن کے دوران, وہ کل عمران خان, وہ غلاظت کل عمران خان کے منہ سے ابلی ہے, ٹھیک ہے بھائی. وہ خاتون ہے, اس کا ذاتی فعل ہے, اس کے باپ نے جب سے پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بنا ہے آج تک نہ تنخواہ لی ہے, نہ وہاں کے پرکس اینڈ الاؤنسز انجوائے کیے ہیں. آڈٹ کی رپورٹ سامنے. اب آپ وہاں پہ کام کرنے والے سٹاف کی تنخواہیں اس کو اس کے پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے میں ڈال کے کہو یوتھیو کہ یہ عمران نواز شریف کا خرچہ تھا. نہیں, نواز شریف صاحب نے اگر پرائم منسٹر ہاؤس کے کچن سے کھانا کھایا ہے تو اس نے اس کے پیسے ادا کیے ہیں اس دن کے. اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کلا پرائم منسٹر ہی تو نہیں نہ ہوتا, بہت سارے افسروں کی ایک لاؤ لشکر ہے جو وہاں پہ مستقل بنیادوں کے اوپر مقیم رہتے ہیں. پرائم منسٹر بیچارہ تو آتا چاہتا رہتا ہے, کہیں وہاں پہ مستقل مقیم رہتے ہیں جن کے اندر گھر ہے, جن کو اندر سے کپڑے استری کیے ہوئے ملتے ہیں, دھوتے ہوئے استری کیے ہوئے, پکے پکائے کھانا جانا ہوتا ہے. جب نواز شریف اور جب تک ان کی بیگم صاحبہ حیات تھیں وہ رہیں, اس وقت تک انہوں نے اس کا بل اپنی پاکٹ سے ادا کیا. انہوں نے کوئی میڈیکل کلیم نہیں کیا. ان کا میڈیکل کا جو بل ہوتا ہے وہ ادھر آتا ہے, جاتی عمرہ جاتا ہے, ادائیگی کے لیے جاتا رہا. اس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ان کی صاحبزادی نے کوئی سرجری کروائی. یعنی وہ شخص جو ہر جلسے سے پہلے ٹیکے لگاتا ہے منہ کے اوپر بٹاکس کے, اور جو شخص یہ کام کرتا تھا ٹیکے لگانے کا, اس کو اس نے پمز کا ہیڈ بنا دیا تھا. یہ اتنا اکروا پرور اور بددیانت شخص ہے کہ اس کو اس نے پمز کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا ہیڈ میرا خیال بنا دیا تھا, جو کہ اس کا شعبہ ہی نہیں تھا, لیکن فلوک لگنا اسی کو کہتے ہیں. وہ صاحب جو ہیں وہ دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں کہ جناب مریم نواز شریف نے اپنی بیوٹیفیکیشن کے بل جو تھے وہ سرکاری خرچے سے ادا کیے. یہی بکواس پہلے اس نے کی تھی, یہ جانور کی آواز والے نے, گنڈا پور نے. یہی بات جو ہے کل عمران خان نے کر کے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ والی بکواسیات دراصل عمران احمد خان نیازی کی ڈائریکشن پہ, ہدایات پہ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, بات کسی اور طرف نکل گئی. میں بشیرے کی گل کرن ڈیا سا, تو بشیرہ دارالمائی والا نہیں, بشیرہ جو ہے وہ ہزارے والا جڑا امریکیوں فراڈ کر کے نسیا ہے. ٹھیک ہے, بشیرہ جو ہے, بشیر صاحب کی بیل ہو گئی, ان کے صاحبزادے کو بہت مبارک ہو, انہیں بھی اپنی پریکٹس کرنے کا موقع مل گیا اس حوالے سے. لیکن انہوں نے کیا یہ تھا کہ انہوں نے وہ والی گالی جو تھی پہلے دی, تو ان کے خلاف ایف آئی آریں درج ہوئیں. عدالت میں فوری طور پہ عدالت کے سینے کے اندر ان کے لیے محبت کا دودھ اتر آیا. انہوں نے ان کی بیل لے لی. انہیں کہا تو بڑا سوکھا کام ہے, ٹھیک ہے, گھر دا وکیل ہے, تو جا کے گالا کڈو تو ضمانتاں دے دیں گی عدالتاں. ہاتھ ہو گیا.
جسٹر اطہر من اللہ سپریم کورٹ چلے گئے. انہوں نے سیٹنگ کی ہوئی تھی اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ. رشتہ داری بھی سنا ہے کوئی دور پار کی نکلتی ہے اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ. جناب اعظم سواتی, ٹھیک ہے, ان کی کوئی رشتہ داری بھی ہے دور پار کی, یا ان کے کسی قریبی عزیز کی یا قریبی کی عزیزداری ہے, یہ مجھے بتایا گیا. میں کنفرم نہیں ہے, میرے پاس کوئی شجرہ نسب نہیں ہے, لیکن اپنا ثاقب کو پوچھ لیں یار, وہ جو ہمارا جو وہاں کا کورٹ رپورٹر ہے ان سے پوچھ لیں, ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے ہائی کورٹ کے, یا اسد ملک سے پوچھ لیں کوئی ہے تو وہ اس پہ لے کے مارے گئے. ان کا سپریم کورٹ میں ایلیویشن ہو گئی, اگلے جج صاحب نے کوئی غور ہی نہیں کیتا, تو پھر جناب ان کو سندھ اور بلوچستان کا دورہ کرنا پڑ گیا. اب ماشاءاللہ ان کی بیل ہو گئی ہے, اور ہمیں یہ تو امید کرنی چاہیے, کئی بابوں کو بھی جا کے سمجھانا پڑتا ہے, کئی بزرگوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. تو اعظم سواتی صاحب سے گزارش ہے کچھ دن کے لیے عمران احمد خان نیازی صاحب کے سحر سے باہر آئیں. عمران احمد خان نیازی صاحب نے آپ کا کیس لڑنے کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کی آپ کو جیل سے باہر نکلوانے کے لیے, بلکہ آپ کو جیل میں رکھے جانے کو انہوں نے انجوائے کیا اور اس کے اوپر اپنی سیاست چمکائی. تو آپ سیاست کریں لیکن اپنی سیاست کریں, آپ کی کاسٹ کے اوپر کوئی اور سیاست نہ کرے, یہ زیادہ میں عرض کر سکتا ہوں. تو سواتی صاحب ذرا اگلی ٹویٹ سے پہلے دھیان دینال غور کر لینا کہ وہ پھر آپ کے اپنے بقول جو ہے وہ نکال بچوں کے سامنے پھر بدتمیزی کرتے ہیں, پھر گندے نالے سے جا کے لکڑا پہنتا ہے. تو میں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں. ویسے بہرحال وہ آپ کی ویڈیو کہاں پہ پہنچی, وہ سپریم کورٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی, اور سپریم کورٹ کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کا جو ہیومن رائٹس کا سیل ہے وہ بھی انتظار کر رہا ہے کہ آپ وہاں پہ اپنے جا کے ثبوت پیش کریں, اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ بھی 32 سینیٹرز کی ایک کمیٹی بنا کے آپ کا انتظار کر رہی ہے. وہاں پہ کیوں نہیں جا رہے یار, آہو وہاں پہ جا کے اپنے ثبوت پیش کریں, اور جنہوں نے یہ ویڈیو جاری کی ہے ان کو عبرت کا نشان بنوائیں, بجائے اس کے کہ ان کو گالیاں بکیں, ان کو قانونی طریقے سے نپٹیں. کیا خیال ہے, ماشاءاللہ بیٹا آپ کا سینیٹر ہے, برٹش لہجے کے اندر انگریزی بولتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے تو اسلام آباد کے اندر تمام ایوانوں کے ایوان عدل ہو یا ایوان اقتدار, ان کے راستے کھلتے ہوئے دیر ہی نہیں لگتی. آپ نے بھائی صحیح انویسٹمنٹ کی ہے بچے کے اوپر, تو مطلب اس طرح سے آئیں یار. آپ کیوں پاگل لوگوں کی طرح یعنی لوگوں کی طرح گلی میں کھڑے ہو کے گالیاں بک رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آؤ, اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ بک رہے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد ڈیلیٹ بھی کر جاتے ہیں. جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. اگر آپ نے گالی دے ہی دی تھی تو پھر قائم رہتے, پھر ڈیلیٹ کیوں کی تھی؟ اگلے نے عکس لے کے FIR دے نال ٹھوک دیتی, اور یہ FIR اینی جلدی تو خارج نہیں نہ ہوتی سائبر کرائم والی, 2 بھگت رہے ہیں اسی, ٹھیک ہے, تو ایڈی جلدی خارج نہیں ہونی, لیکن چلو آپ کو ایڈوانٹیج گھر کا وکیل ہے تو وہ بھگتا لے گا اس کو. تو بہرحال جی میرا مطلب ہے کہ اعظم سواتی صاحب کو بہت بہت مبارک ہو, انہوں نے آ کے اس ملک کے اندر غریبوں پہ ظلم کیا ہے, اور لیکن وزارتیں انجوائے کی ہیں, سینیٹرشپ انجوائے کی ہے, اور وہ اس طبقے کے برہمن ہیں. ہم جیسے شودروں کو اس برہمن کی خوشی غمی کے اندر ناچنے کے علاوہ اور کوئی دستیاب نہیں ہوتا آپشن, تو ہم بھی ان کی خوشی کے اندر شریک ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.